السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاذ محترم، استاذ حدیث حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جو PDF کی شکل میں موصول ہوا ہے، جس کا عنوان ہے وندے ماترم مسلمانوں کو کیوں قبول نہیں، اور یہ تحریر خود حضرت ہی کی ہے۔ اس تحریر کو آپ حضرات کے سامنے میں سنانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں احباب اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، جس میں لکھا ہوا ہے بسمہ سبحانہ و تعالی پیش لفظ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حکومت اتر پردیش نے 1998 عیسوی میں ایک حکم نامہ جاری کر کے ریاست کے سبھی منظور شدہ اسکولوں میں ہر صبح ہندوستان کی تصویر پر مالا چڑھانا اور وندے ماترم گیت پڑھنا لازم قرار دیا تھا۔ واضح ہو کہ اس گیت میں مادر وطن ہندوستان کو ایک دیوی تصور کر کے اس کے لیے وہ صفات ثابت کی گئی ہیں جو صرف معبود حقیقی ہی کو زیب دیتی ہیں، اور پھر اس کی عبادت اور بندگی کا اقرار کیا گیا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو جمعیت علماء ہند سمیت مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور اداروں نے اس کی مخالفت کی اور تحریری اور عملی طور پر مؤثر احتجاج کیا، جس کی بنا پر بعد میں یہ حکم حکومت نے واپس لے لیا۔ مسلمانوں کی اسی رد عمل پر کچھ برادران وطن کی طرف سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وندے ماترم گیت کی مخالفت اور بھارت ماتا کی تصویر پر مالا چڑھانے سے انکار ملک و قوم سے غداری کے مرادف ہے، اور یہ کہ علماء اس بارے میں اشتعال دلا کر مسلمانوں کو ملک کا غدار بنا رہے ہیں۔ دیکھیے، 7 روزہ وقت کا سامنا، دہلی 11 جون 1998 عیسوی۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلے کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے اور صحیح صورتحال اور مسلمانوں کا دستوری اور قانونی موقف سامنے لایا جائے تاکہ منصف مزاج عوام و خواص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ سامعین کرام، اسی غرض سے یہ مضمون ماہ نامہ ندائے شاہی اگست 1998 عیسوی میں شائع ہوا، اور بعد میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے اسے الگ سے رسالے کی شکل میں بھی بڑی تعداد میں شائع کیا گیا، اور یہ احقر کے مجموعہ مضامین دعوت فکر و عمل میں بھی شامل ہے۔ موجودہ دور میں بالخصوص سوشل میڈیا پر آج کل یہ موضوع پوری شدت سے اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جو شخص وندے ماترم یا بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہ لگائے وہ ملک کا غدار ہے۔ اس پر منصوبہ بندی کے ساتھ مہم چلائی جا رہی ہے۔ بری بنا مناسب محسوس ہوا کہ یہ مضمون دوبارہ شائع کر دیا جائے تاکہ اس سے متعلق اسلام اور ملت اسلامیہ کا موقف ہمارے سامنے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی شرور اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ فقط واللہ الموفق۔ احقر محمد سلمان منصور پوری، غفر لہ، 29/12/1441 ہجری، مطابق 20/8/2020 عیسوی۔ آپ اس مضمون کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ اسلامی نظریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس مضمون میں لکھا ہوا ہے، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس عقیدے کی اہمیت بہت تاکید سے بیان کی گئی ہے، اور تمام انسانوں کو صرف خدا کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو، خواہ وہ مورت ہو، کاغذ کی تصویر ہو، ندی، نالا، پہاڑ یا درخت ہو، پتھر ہو یا پھول ہو یا جاندار ہو یا غیر جاندار، مردہ ہو یا زندہ، الغرض کسی بھی چیز کو پوجنا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کو ثابت کرنا قطعاً حرام ہے۔ اس کو اسلام کی اصطلاح میں شرک کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ اس بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ جو چیز خود مخلوق ہو، یعنی جو عدم سے وجود میں آئی ہو، اور خود اس کا وجود کسی دوسرے کا مرہون منت ہو،
اسے خالق یعنی جو سب کو وجود بخشنے والا ہے اور وہ خود بخود ہمیشہ سے موجود ہے اور اسے کسی نے وجود نہیں بخشا ہے کہ درجے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، النمل 17۔ بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس سے جو کچھ نہ پیدا کرے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ایک عنوان ہے جس کا خالق صرف اللہ ہے۔ اسلام کی نظر میں کائنات کی چھوٹی بڑی کمزور اور طاقتور ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، المائدہ 17۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، الانعام 101۔ اور اس نے ہر چیز بنائی اور وہ سب باتوں سے واقف ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، الانعام 102۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، ابراہیم 19۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین جیسے چاہے بنائے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، النحل 60۔ بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس سے رونق والے باغ، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگاتے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کیا کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے مڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ مذہب اسلام کسی بھی مخلوق کو خالق کے مقام پر ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا، مخلوق خواہ کتنی ہی قابل احترام ہو، حتیٰ کہ نبی، ولی یا قطب ہی کیوں نہ ہو، اس سے ساتھ خالق والا معاملہ روا نہیں رکھا جا سکتا۔ آگے لکھا ہوا ہے نبی بھی خدا نہیں۔ اسلام میں اللہ کے بعد سب سے مقدس رتبہ اور معزز مقام خاتم النبیین سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خدا جیسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، نہ آپ کی عبادت کی جائے گی، نہ آپ کو سجدہ کیا جائے گا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع فرما دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سرکش اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوا اور اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا، تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جب یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں بدرجہ اولیٰ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، دلائل النبوہ 6:19۔ کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب غور فرمائیے کہ جب اسلام میں پیغمبر علیہ السلام جیسی مقدس ترین ذات کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے تو دنیا کی کسی اور چیز کی بندگی مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے آگے عنوان ہے والدین کا معاملہ۔ اسی طرح اسلام میں والدین ماں باپ کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی فرمانبرداری کی تاکید کی گئی ہے اور ان کی نافرمانی سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر وہ والدین اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو اب ان کی بالکل اطاعت نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، العنکبوت 7۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، البتہ اور اگر وہ والدین تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کی تجھ کو خبر نہیں تو ان کا کہنا مت ماننا۔ اس حکم سے معلوم ہو گیا کہ اسلام اپنی حقیقی ماں جس کی کوکھ سے انسان جنم لیتا ہے کو بھی
خالق حقیقی اللہ رب العالمین کہ ہم اللہ قرار دینا صحیح نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ شرک کے بارے میں اپنے سگے ماں باپ کے حکم کو بھی ہرگز تسلیم نہ کریں۔ آگے لکھا ہوا ہے مادر وطن معبود نہیں۔ تو اب غور فرمائیے کہ جب قرآن کریم نے شرک کے متعلق اپنے سگے اور حقیقی والدین کے حکم کو نظر انداز کر دیا ہے، تو مادر وطن اور بھارت ماتا جیسی مجازی ماؤں کے ساتھ خالق حقیقی جیسا برتاؤ اسلام کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ماں کا احترام اور اس سے محبت الگ چیز ہے، اور اس کو معبود بنا لینا اور خالق کے درجے میں رکھ دینا الگ معاملہ ہے۔ محبت اور وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جس سے محبت کریں اسے پوجنے بھی لگیں۔ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر انہیں پوجتے نہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ پوجنے کی وجہ سے ہماری محبت میں کمی آ گئی۔ اسی طرح جو مسلمان یہ کہیں کہ ہم ملک سے محبت تو کرتے ہیں مگر اس کی بندگی نہیں کرتے اور اس کو خدا کے درجے میں نہیں رکھتے، تو اسے ملک و قوم کا غدار یا دشمن ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اور وطن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس سے فطری تعلق بھی ہے۔ اس کے چپے چپے پر ہماری روشن تاریخ کے انمٹ نقوش مثبت ہیں، اور وطن کی بھلائی اور ترقی کے لیے ہم دل سے کوشاں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن اس محبت اور تعلق کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اسے معبود بنا ڈالیں۔ ہمیں عقلاً یا قانوناً کسی طرح بھی وطن کی عبادت اور بندگی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے وطن نے ہمیں دستوری طور پر یہ حق دیا ہے کہ یہاں کے کسی بھی بسنے والے پر ایسا حکم لاگو نہ کیا جائے جو اس سے مذہبی عقیدے کے خلاف ہو اور جس سے اس کی مذہبی آزادی پر زد پڑتی ہو۔ مادر وطن کے سپوت ہونے میں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی وغیرہ سب برابر ہیں۔ یہاں جس طرح ایک ہندو کو مورتی کی پوجا سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح کسی مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی عبادت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اکثریت کے زعم میں ملک کے تمام باشندوں کو اپنے عقیدے اور عمل کا پابند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ در حقیقت مادر وطن کے خیرخواہ نہیں بلکہ اس کی جڑوں کو کمزور کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے وطن کی بقا اور سالمیت کا مدار صرف اس پر ہے کہ یہاں بسنے والے ہر فرقے کے جذبات کا احترام کیا جائے اور کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ آگے عنوان ہے یہ وطن سے غداری نہیں، اس کو بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ مسلمان ہندوستان کی تعریف اور اس کی واقعی خوبیوں پر مشتمل کسی ترانے یا گیت کے مخالف ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسے ترانوں کو بصیر کے شوق پڑھتے اور گنگناتے ہیں۔ یہاں کا قومی ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اس ملک کے بارے میں یہ ہمارے حقیقی جذبات کا عکاس ہے۔ اس طرح کے ترانے پڑھنے میں نہ ہمیں کبھی اعتراض ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا تو صرف یہ کہنا ہے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہ کہلوائے جائیں اور ہمیں ایسے عمل پر مجبور نہ کیا جائے جو ہمارے عقیدہ توحید کے خلاف ہو۔ وندے ماترم گیت میں چونکہ خالص مشرکانہ الفاظ ہیں، اس لیے ہمیں اس سے پڑھنے پر اعتراض ہے، اور اعتراض کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت نہیں یا ہم اس سے وفادار نہیں، بلکہ یہ احتجاج صرف اس بنا پر ہے کہ یہ ہمیں دستور سے ملی ہوئی مذہبی آزادی کی منافی ہے۔ ہمیں اپنے مذہبی آزادی بہرحال عزیز تر ہے، ہم کسی بھی قیمت پر اس آزادی کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس لیے حکومت، برادران وطن اور ہمارے روشن خیال دانشوروں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی بے چینی کی وہ وطن کی مخالفت پر محمول نہ کریں، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ ان کی بجا شکایت کے ازالے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے جبری احکام کو واپس لینے پر زور دیں، ورنہ اس کے عواقب و نتائج ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آخر میں مسلمانوں سے ایک اپیل ہے، آپ ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں، ویڈیو مکمل ہو جائے گی پھر اس کے بعد۔ اس موقع پر ہم عام مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں وہ اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں پوری طرح حساس رہیں اور ملک بیداری کا ثبوت دیں۔ اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ وہ کوئی بھی شرکی لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ معبود جیسا معاملہ نہ کریں۔ ایمان اور اسلام کے سلسلے میں ہمارے جذبات بالکل واضح ہونے چاہیے
کہ ہم دنیا جہاں کا ہر نقصان برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دین و اسلام پر کسی آنچ کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر مکمل استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ندائے شاہی، اگست 1998۔